السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن ضرور دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہی کامیاب ہوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں each and everything is being recorded، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ریکارڈ پر ہے، محفوظ ہے، اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال کو کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کی ایک ایک بات اور اس کے ایک ایک عمل کو تول کر کے اس کا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ پھر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں چیز معلوم نہیں تھی، یا میں فلاں کے بہکاوے میں آ گیا تھا، یا فلاں حضرت کی وجہ سے میں نے کیا، یا فلاں پیر صاحب کی وجہ سے ایسا کیا۔ نہیں، آپ اپنے اعمال، اپنے کاموں کا رسپانسبل، ذمہ دار جس طرح دنیا میں ہے اسی طرح سے آخرت میں بھی ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں کیا اللہ کے یہاں ثواب ہے، نیکی ہے، اور کیا گناہ اور جرم ہے، بالکل کلیئر کر کے بتا دیا ہے۔ تو آج ہم ان چیزوں میں سے ایک چیز پر بات کریں گے جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ اور پاپ ہے، اور جس کا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم اور کرمنل ٹھہرایا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیکٹیرین فینٹیسزم، یعنی فرقہ وارانہ تعصب۔ تعصب کسے کہتے ہیں؟ تعصب کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری جماعتیں ہو کر کے، الگ الگ گروپوں میں بٹ کر کے، ہر گروپ اپنے آپ کو کیا سمجھے کہ میں صرف حق پر ہوں، میں صرف صحیح ہوں، باقی سارے کے سارے گمراہ ہیں، غلط ہیں، مس گائیڈڈ ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں، فاجر ہیں۔ پرسوں ایک صاحب نے کہا کہ فلاں آدمی میرے سے بول رہا تھا کہ یہ مسجد میں نماز مت پڑھو،
یہاں نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ پرستی اسی کو بولتے ہیں کہ ایک انسان اپنے گروپ کو حق کا ٹھیکیدار اور 100% حقدار قرار دے کر کے دوسرے گروپ کو، دوسری جماعتوں کو کیا بولے کہ وہ سب کے سب گمراہ ہیں، غلط ہیں، جہنمی ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تمہاری نکاح ٹوٹ جائے گی، تمہاری شادی ختم ہو جائے گی اور تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اس میں کہا کہ بھائی آپ کسی سے بھی ملیے، کسی مشرک سے، کافر سے، ہندو سے، عیسائی سے وغیرہ، کوئی بات نہیں، آپ مل سکتے ہیں، لیکن دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اور فلاں فلاں سے اگر آپ کے تعلقات ہیں تو آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ باضابطہ آن ریکارڈ اس کو کہتے ہیں کیا؟ فرقہ واریت، گروپنگ۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ اور یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی بات کہے تو ہم اسے کیا سوال کر سکتے، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم بھی منہ بند کر کے، کان کھول کر کے اطمینان سے سن لیتے ہیں اور خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ سامنے والا تو ہے ہی اور ہم خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ سب بول رہا ہے کہ ہاں جماعت اسلامی گمراہ ہے یا اہل حدیث گمراہ ہے، تو کہیں ہو سکتا ہے کہ ہو۔ تو اس وجہ سے آج کا خطبہ ذرا دھیان سے سننا ہے کہ کیسے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی حق پر ہیں کہ نہیں، کون حق پر ہے، اور کسی کو کوئی گمراہ، فاسق، کافر کہہ رہا ہے تو اس کا گناہ اور وبال کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا پاپ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی منع کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 94 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے لیے نکلو، کہیں جاؤ، فتبینوا، تو تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، اور جو تم سے سلام کرے اس کو یہ نہ کہو لست مؤمنا، کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو کافر ہے، تو فاسق ہے، تو فلاں۔ لست مؤمنا، کسی کو تم جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور تم سے سلام کر رہا ہے، کس کو منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ صحابہ کرام کو، کہ تم یہ نہ کہو لست مؤمنا، کہ تو ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو فرقوں میں بانٹتے ہیں، گروپنگ کرتے ہیں، دوسروں کو کافر، فاسق وغیرہ وغیرہ گمراہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ تمہارے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ شیطان کے ہو سکتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کا کیا مطلب ہے؟ ٹکڑے کر دیا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کو۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا کچھ حکم لے کر کے باقی کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ اس کو کسی دوسرے گروپ نے پکڑ لیا، پھر اس نے بھی کچھ چھوڑ دیا، اس کو تیسرے گروپ نے پکڑ لیا، تو کہا کہ یہ دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور یہ لوگ گروپوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دھیان سے سنیے، یہ فرقہ بازوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ گروپ بازی کرنے والوں کو، کہ یہ اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سوچئے
کہ جب نبی کا ان سے تعلق نہیں ہے تو یہ کس سے ہوں گے؟ یہ یقیناً شیطان کے ہو سکتے ہیں اور کسی کے نہیں۔ اور سمپل سوال آپ دیکھیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو چھوڑ کے گئے تھے تو کتنے گروپ تھے وہاں پہ؟ کتنے گروپ تھے؟ ایک ہی گروپ تھا، الجماعت۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا تھا میں فلاں دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے فلاں ہوں فلاں، مسلمان بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمان ہی نام رکھا، یہ ہم نے بٹوارا کیا، یہ ہم نے تقسیم کیا ہے۔ سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ دوسرے کو فاسق، کافر، مشرک سب کہہ دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ کیسے اٹھائے گا؟ جو اچھے سچے اور نیک علماء ہوں گے ان کو اٹھا کر کے اٹھا لے گا۔ یقبض بقبض العلماء، تو صرف جاہل لوگ بچ جائیں گے۔ کون؟ اکثریت جاہلوں کی ہو جائے گی، اور لوگ جاہلوں کو اپنا عالم، اپنا امام، اپنا حضرت، اپنا پیر بنا لیں گے، اور ان سے مسئلے پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے، یہ جواب دیں گے، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ تو آج کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیجیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنے لوگ ممبروں پہ ہیں کیا سچ مچ عالم ہیں؟ سارے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اگر ان کو عربی آپ دے دیجئے کہ یہ پڑھ کے سمجھا دیجئے تو نہیں سمجھ، ان کا سرٹیفکیٹ جو مدرسے سے ملا ہے بولیے یہ پڑھ کے سمجھا دیجئے تو نہیں سمجھا سکتے۔ جیسے آپ کو انجینئرنگ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، رپورٹ ہے، گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ 93% آف دا انجینئرس آر انمپلائبل۔ 100 میں سے صرف 7 انجینئر کام کے لائق ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ چیک کیجئے گا تو جو مدرسوں سے سرٹیفکیٹ لے کر کے آتے ہیں نا، اور مدرسے جو کھول کے بیٹھے ہیں، آپ وہاں بھی دیکھیے گا تو یہی حالات ہیں تقریباً، کہ ان کو ان کا سرٹیفکیٹ دے دیجئے کہ یہ پڑھ کے سمجھا دو تو نہیں سمجھا سکتے۔ اب ایسے لوگ جب امت کا لیڈر بنیں گے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مقصد امت کی اصلاح نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے مرید، ان کے فالوورز، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ان کے انڈر میں رہیں، ان کے کنٹرول میں رہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ کو ہیرو بنا کر کے باقی پوری امت کو ولن بنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی باقی لوگوں سے تم اس جماعت کے، فلاں جماعت کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی سے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو روکنے کے لیے کہتے ہیں ان کی مسجدوں میں نماز پڑھنا پڑھو، ان سے سلام مت کرو، ان سے بات مت کرو، ان کے ہاں رشتے نہ کرو۔ اور جو لوگ ایسے لوگوں کی باتیں مانتے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے علماء کو خدا بنا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو، اپنے حضرت کو کیا کرتے ہیں؟ خدا بنا لیتے ہیں۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو، صوفیوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا رب بنا لیا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ، کیا تمہارے علماء جس چیز کو صحیح کہتے ہیں اس کو صحیح نہیں کہتے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا تمہارے علماء جس چیز کو حرام بول دیتے ہیں ان کو حرام نہیں بولتے؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا یہی تو خدا بنا لینا ہے، کیونکہ خدا کا حق ہے کہ وہ حلال اور حرام، صحیح اور غلط کے فتوے دے، یہ خدا کر سکتا ہے۔ تم نے کیسے اپنے علماء کو اس کا حق دے دیا؟ تم نے ان سے سوال کیوں نہیں کیا کہ یہ جو بات آپ بول رہے ہو اس کی دلیل اور اس کا پروف کہاں ہے؟ نہیں پوچھتے ہیں۔ اب میں ایک آدمی، ایک شخص یہاں پہ آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک دن میں نے ایک مسئلہ بتایا، اس کے بعد سے وہ آنا بند کر دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں آ رہے آپ؟ ہمارے آزو بازو میں ہی ہے وہ کہا کہ حضرت، ہمارے حضرت نے بولا ہے کہ یہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی، آپ کے پیچھے نہیں پڑھنا نماز۔ حضرت نے بول دیا
اور اس نے کیا کیا؟ مان لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی کسی کو خدا بنا لینا ہے، کیونکہ صرف کہنے پر مان لینا یہ صرف خدا کا حق ہے کہ خدا سے سوال نہیں کر سکتے، رسول سے لاجک نہیں پوچھ سکتے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کی بات جب ہم سنیں گے تو پوچھیں گے کہ یہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کا پروف کیا ہے؟ اب کوئی مسلمان ہے کہ نہیں ہے، بولتے ہیں نا فلاں مسلمان نہیں ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو مسلمان کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے نا، مومن ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، کافر ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو اب آپ کو سمپل سوال کرنا ہے کہ بھائی ایمان کسے کہتے ہیں، تم بتاؤ۔ 100% مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں بتا پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا کہ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 4777، 4777۔ جبریل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یہ بات دھیان سے سنیے تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ رہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں مسلمان نہیں ہے، فلاں گمراہ ہے، فلاں کافر ہے، تو آپ یہ پوچھ سکیں مجھ سے کہ ایمان کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کو مانو، وکتبہ، اس کی کتابوں کو مانو، ورسلہ، اس کے رسولوں کو مانو، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کو مانو، وتؤمن بالبعث الآخر، اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کرو، یہ ایمان ہے۔ اگر اتنا کرتے ہو تو تم مومن ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا مسلمان ہے جو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا؟ جن کے بارے میں لوگ یہ بولتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے یا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیا یہ کوئی مسلمان ایسا ہے جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، رسول اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، فرشتوں پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور یہ تقدیر پر ایمان ہر مسلمان رکھتا ہے؟ تو جو بول رہا ہے کہ فلاں آدمی کافر ہے، فلاں گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کو بولے کہ تم اپنے ایمان کی فکر کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مومن بول رہے ہیں تم اس کو کیا بول رہے ہو؟ کافر بول رہے ہو۔ اسلام کیا ہے؟ اسی حدیث میں انہوں نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کی، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات دو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور حج کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سا ایسا مسلمان ہے جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہوگا؟ نماز کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، حج کا انکار کرتا ہے، روزے کا جو نہیں بھی رکھتا ہے نا وہ بھی بولتا ہے کہ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، میں گنہگار ہوں۔ پھر ایسے لوگوں کو فاسق یا گمراہ کہنا یا کافر کہنا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی کو بولتے ہیں فرقہ واریت۔ کتنا بڑا جرم ہے، یعنی آپ سنتے ہوں گے اکثر لوگ کسی کو بولتے ہیں وہ تو فاسق ہے، وہ تو گمراہ ہے، وہ تو کافر ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ بتانا چاہیے ان لوگوں کو۔ مسلم کی حدیث نمبر 60 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر، جس نے کسی مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، فقد باء بها احدہما، تو وہ کافر کہنا دونوں میں سے کسی ایک پر لوٹ کر کے آئے گا۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر کوئی کسی کو کہتا ہے اے کافر، کسی مسلمان کو، تو وہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف آئے گا۔ ان کان کما قال والا رجعت علیہ، اگر اس نے جس کو کافر کہا ہے واقعی وہ کافر ہے تو وہ کفر اس پر جائے گا، ورنہ وہ کفر لوٹ کر کے اس کہنے والے کے اوپر آئے گا، یعنی وہ اللہ کے نظر میں کافر ہوگا، کیونکہ وہ ایک مسلمان کو کیا بول رہا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ کافر بول رہا ہے۔
ایک اور حدیث میں بخاری کی 6045 نمبر حدیث ہے 6045، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو کہا لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، اگر کوئی کسی نے کسی کو کہا کہ یہ فاسق ہے، فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ گنہگار، پاپی، اور ولا یرمیہ بالکفر، کسی کو بولتا ہے کہ وہ کافر ہے، الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اللہ کے نظر میں وہ کافر ہوگا اور وہ فاسق ہوگا۔ سوچیے، ممبر پہ کھڑ کر کے کچھ لوگ تو ایسے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اگر وہ تقریر کریں گے اور ان کی تقریر میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات نہیں آئی، کسی گروپ کے کسی فرقے کے خلاف، تو ان کی تقریر ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو رویہ اختیار کیا، کتنا احتیاط کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے جو ایسے لوگوں سے آپ کو کرنا چاہیے، اگر میں مسلمان، مثال کے طور پہ میں گمراہ ہوں، میں فاسق ہوں، میں کفر کے راستے پہ جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا رویہ اختیار کیا؟ کیا وہ کافر فاسق کہتے رہے، یا انہوں نے کافروں کو، گنہگاروں کو قریب لا کر کے محبت سے مسلمان بنایا، فاسقوں کو، گنہگاروں کو نیک بنایا؟ اب جو لوگ آج مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں وہ کس کے طریقے پر ہیں؟ بھائی میرا سمپل سوال ہے آپ سے، ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ سمپل سوال ہے، کیا انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا کہ مسلمانوں کو کافر بنایا؟ یہ جو جہلا ہیں، جن کے پاس نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، زندگی میں پوچھئے کہ ایک آدمی کو انہوں نے مسلمان بنایا کیا؟ مسلمان تو نہیں بنا سکتے کافروں کو، کافروں کو مسلمان بنا رہے ہیں، یہی ان کا کام رہ گیا۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، کافر ہے، تو کیا کہنے سے وہ صحیح ہو جائے گا؟ اے تم کافر ہو، وہ کافر ہے، وہ فاسق، کہنے سے وہ صحیح ہو جائے گا؟ بھائی اگر میں غلط ہوں تو آپ آ کر کے میرے سے بات کریں گے، دلیل دیں گے، پروف دیں گے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ہے نا؟ یہ حدیث صحیح ہے نا؟ تو کیا اگر ہاتھ آپ کا پیرالائسس ہو جائے، اس میں ہاتھ میں پیرالائزڈ ہو گیا، تو کیا ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیں گے؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کا علاج کرتے ہیں نا۔ آنکھ میں کچھ ہو گیا تو کیا آنکھ نکال کے پھینک دیں گے کہ ہاں آنکھ خراب ہو گیا چلو نکال کو پھینک دے؟ پیر میں کچھ ہو گیا تو پیر کاٹ کے پھینک دیں گے کہ علاج کرائیں گے؟ یہ لوگ، یہ جو نادان دوست ہیں اسلام کے، یہ کیا کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا جو جسم ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اہل حدیث بھی کافر، جماعت اسلامی بھی کافر، دیوبندی بھی کافر، اور فلاں گروپ بھی کافر، سب کو کافر کر کے اور اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ میں مسلمان۔ اور کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی عالم نے کوئی بات کہہ دی، کتنا بڑا بھی گناہ ہے، اگر وہ کفر اور شرک کی بات نہیں ہے تو اس کی گمراہی کے فیصلے سنا دینا، واٹس ایپ میں اس کے خلاف خبریں پھیلانا، یہ کہاں کی بات ہے یہ؟ اور خاص طور سے یہ بات ذرا دھیان سے سنیے، ایک طرف جہاں مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ مسجدوں پہ مسجدیں توڑی جا رہی، درگاہوں کو بلڈوز کر دیا جا رہا، مسلمان کی حیثیت جانور سے بھی ختم ہے، جو چاہ رہا ہے مار دے رہا ہے، جو چاہ رہا ہے کاٹ دے رہا ہے، کہیں کوئی ایکشن نہیں ہے۔ یہ کنڈیشن میں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنا، فاسق کہنا، توڑنا پھوڑنا، کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے یہ؟ کیا یہ عقل کا تقاضا ہے یہ؟
क्या ये लॉजिक है? एक तरफ जहां एक मुसलमानों की मुखालिफ जमात 90% हिस्सों पर कब्जा करके मुसलमानों को सेकंड दर्जे के शहरी बनाने के चक्कर में है। आप उनको मालूम है उत्तराखंड में मदरसा खत्म, वहां मदरसा बोर्ड नहीं रहेगा, वहां कॉमन सिविल कोड, कोई मुसलमान लॉ नहीं चलेगा। गुजरात में भी पास हो गया और जगहों पर भी होगा। ऐसे कंडीशन में, ऐसे हालात में क्या अभी भी ये लोग बेवकूफ लोग? ये मैं समझता हूं कि जो भी मेंबर से खड़े होकर के, किसी मजमे में खड़े होकर के कहता है कि फला गुरु काफिर है, फला गुरु फासिक है, फला से बातें मत करो, फला की मस्जिदों में मत जाओ, उनसे निकाह ना करो, इनसे बड़ा शैतान इस उम्मत में कोई नहीं है। इनको पकड़ करके वहीं पे जूते मारने चाहिए। आइए मैं एक वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में जब आपके सामने इस तरह की बात आई तो आपने क्या कहा। यह भी बुखारी की हदीस है 693। किसी पर इल्जाम लगाना, किसी को गलत बोलना। हजरत इत्बान बिन मालिक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आए तो एक शख्स ने पूछा अयना मालिक इब्न दुख्शन, एक सहाबी है, कि मालिक इब्न दुख्शन कहाँ है? तो किसी ने कहा ज़ालिका मुनाफिकुन, वो मुनाफिक है, ला युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन डांट दिया, कहा ला तकुल ज़ालिक, खबरदार ऐसी बात नहीं, जबान से निकालना नहीं। अला तराहु यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमने सुना नहीं, तुमने देखा नहीं कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। यब्तगी बिज़ालिका वजह अल्लाह, उससे अल्लाह की रजा चाहता है। सुनो, ला युवाफी अब्दुन बिही यौमल क़ियामत इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि नार, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर के क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम हराम कर देगा। कंक्लूजन और खुलासा क्या है पूरे खुतबे का कि ये जो फिरका वाराना तासुब है, ये जो ग्रुप बंदी है, मैं सही बाकी सब गलत, मैं ईमान वाला बाकी सारे ग्रुप काफिर, ये न अल्लाह का हुक्म है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, न सहाबा कराम का तरीका है। ऐसा बोलने वाला सिर्फ और सिर्फ शैतान हो सकता है जो किसी ग्रुप को या किसी शख्स को कहे कि वो काफिर है। और जो किसी को काफिर और फासिक कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वाकई वो काफिर और फासिक नहीं होगा तो अल्लाह की नजर में वही शख्स, वो कहने वाला क्या होगा? काफिर और फासिक होगा। और हमारे सामने अगर कोई बात करे, और मैं आपको एक बात बोलता हूं, आज ये बात मैंने आज तक नहीं बोली, आज मैं बोल रहा हूं, अगर कोई किसी को काफिर और फासिक बोलता है ना, किसी ग्रुप को स्पेशली, आप बुला के लाइए, आप बुला के लाइए, मुझे उम्मीद है कि 5 से 10 मिनट के अंदर वो जरूर अपने इस फिक्र से, इस गुमराही से तौबा करेगा कि किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। वो ऐसा सिर्फ इसी वक्त कह सकता है जबकि उसके पास कुरान और हदीस का इल्म ना हो। जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म होगा, वो कभी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकता, इस तरह की बातें नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको एक उम्मत बन करके, एक जिस्म की तरह बन करके, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करने वाला, एक दूसरे को अल्लाह से करीब करने वाला, उम्मत से जोड़ने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन शैतानों में से ना बनाए जो लोगों को गुमराह, काफिर और फासिक कहते हैं और गुमराही की तरफ ले जाते हैं, उम्मत को तोड़ रहे हैं, उम्मत के जिस्म को काट रहे हैं, जिस जिस्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिस्म बनाया था और एक जिस्म बता करके गए थे। सुभान बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।